بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین صبح سے میں اقبال جنجوا. بدقسمتی اس وقت جو پاکستان کی اس رجیم چینج تولے کے ساتھ ہے، یعنی کہ جو لیاقت علی خان کے وقت نہیں تھی، جو بے نظیر کے وقت نہیں تھی، جو ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم نہیں تھا، تو بدقسمتی ان کی اس وقت یہ ہے کہ اس وقت یہ جس بندے سے ٹکر لے چکے ہیں اس کا نہ کوئی مفاد ہے، نہ اس کی نیت خراب ہے. وہ ایمان صرف اور صرف قدرت پہ رکھتا ہے، طاقت پہ رکھتا ہے، میرٹ اور محنت پہ رکھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کی حمایت کے لیے ایسے لوگ کھڑے کر دیے، چاہے وہ رچرڈ گرینل ہو یا امریکہ کے جو پاک پیک جو تنظیم ہے مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی، وہ ہو، یا دیگر جو پاکستان کے سے باہر جو لوگ ہیں وہ عمران خان کے حامی ہو گئے. اور وہ جب اس حکومت کے ساتھ کوئی بھی بات کرتے ہیں، خاص کر کے امریکہ میں، چاہے وہ الیکشن ہوں یا کسی بھی تنظیمی عہدے کے حوالے سے ہوں، تو وہ سب سے پہلے جو ڈیمانڈ رکھتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں اسکیمیں رکھی جاتی ہیں، وہ عمران خان کی بات کرتے ہیں. یہ قدرت کی طرف سے ہے، یہ محبت بھی اسی کی طرف سے ہے. لیکن کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو مخلوق کیڑے مکوڑے ان کی نظر میں پیدا کیے، جو رزق بھی دیتا ہے، جو زندگی بھی دیتا ہے، جو عزت ذلت بھی دیتا ہے، تو شاید اس نے ان کی حفاظت کا بھی ذمہ کہیں نہ کہیں سے اٹھایا ہے. یہ جو یہودی، مسلم، غیر مسلم، یہ میرے اور آپ کی نظر میں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ تعصب یا انا پرستی سے سلوک نہیں کرتا. اور آج یہ سمجھ آئی کہ یہ جو طاقت کا اور کمزور کا بیلنس ہے، یہ بھی کیوں اچھا ہے. اگر سارے ہی اس طرح سے کوئی طاقتور نہ ہو تو پھر جو اپنے اپنے حلقے کے اندر، اپنے اپنے ایریے کے اندر، ملکوں کے اندر جو طاقتور ہے وہ تو کچل کے کھا کے مار جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ایسے طاقتور شخص بھی رکھا ہوتا ہے، ملک یا کوئی لوگ رکھے ہوتے ہیں جو غریبوں کی حق کی آواز کا ساتھ دیتے ہیں. عمران خان کے حوالے سے جو مذاکراتی کمیٹی ہے چل رہی ہے، اس سے تو چھوڑے، اس پہ کیا بات کریں یا کیا نہ بات کریں. وہ ایک ڈرامہ ہے، اسکرپٹ ہے، چل رہا ہے، اور اینڈ پہ یا تو بہانہ بنا کر ختم کر دیا جائے گا یا پھر بہانہ بنا کر وہ کرے گی. وہ نواز شریف جس کی اپنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ خود سے اپنے لیے کوئی بات کرے، وہ نواز شریف جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکا، 30 سال اس ملک کو لوٹتا کھاتا رہا، تباہی کرتا رہا، اور آج ایسے مارا مارا پھر رہے جیسے کوئی اپنی محبوبہ کو نہ پانے کے بعد عاشق نامراد جیسے ہوتا ہے. اس طرح سے آج کا نواز شریف کی حالت ہے. اور یہ جو چمچے ہیں، یہ جو بینیفیشری ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اب نواز شریف کی خواہش ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. لعنت ہو ایسی سوچ پہ، اور لعنت ہو ایسے لوگوں پہ جو اس طرح کا نیریٹو بلڈ کرتے ہیں. آگے آتے ہیں. ابھی افسوسناک تو میں نہیں کہوں گا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی افسوسناک بات نہیں ہے. عمران ریاض جو پاکستان کا مشہور صحافی بھی ہے، ولاگر بھی ہے، شہری بھی ہے، اور اس نے اس ملک کے لیے، اس مٹی کے لیے، اس دھرتی کے لیے وہ سزائیں کاٹی ہیں کہ جو سزا پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت تک لوگ کاٹ رہے ہیں. لیکن ان کی سزا اس لیے زیادہ سخت تھی کہ وہ نوجوان تھے، پڑھے لکھے تھے، مشہور تھے. اس کا ویلاگ آج بھی 6 سے 7 لاکھ لوگوں تک پہنچتا ہے. اس کے ساتھ جس طرح سے اسے ٹارچر کیا گیا، مارا گیا، غائب گیا، اس کی ساری کہانی سامنے آئی ہوئی ہے، اور اس سے معذور کر دیا گیا. پھر قدرت کی طرف سے کچھ ایسا ہے کہ اس نے محنت کی اور پھر سے سروائیو کیا اور بولنا شروع کیا. آج یہ چل رہا ہے کہ الحمدللہ اللہ اسے کامیاب کرے. حفاظت سے وہ یہ ملک چھوڑ چکے ہیں. ابھی کنفرم یہ نہیں کہ کس ملک میں ہے. اگر وہ دبئی ٹائپ کے کسی ملک میں گئے تو پھر تو کوئی مقصد فائدہ نہیں ہے. لیکن یو کے، یو ایس اے کے اگر کسی ملک میں وہ اگر شفٹ ہوئے ہیں یا چھوڑ گئے ہیں تو پھر انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گے. لیکن یہاں سب سے بڑا سوال، بہت سے ولاگر، بہت سے صحافی، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بڑا ٹیلنٹ تھا، ملک چھوڑ گیا، بڑا افسوس ہوا. مجھے کوئی افسوس نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی دے، اور یہ ہجرت کرنا، اپنی جان بچانا، یہ سنت بھی ہے. اور مٹی، دھرتی، کیا محبت، کیا نہ محبت. جہاں پہ بولنے پہ پابندی ہے، جہاں پر لکھنے پہ پابندی ہے، جہاں پر حق لینے پہ پابندی ہے، اس سے کیا کریں گے؟ ہم چاٹیں گے. کس طرح سے اس ملک میں ہم پھر زندگی گزاریں گے؟ پھر اس کے ساتھ آخر میں سوال یہ ہے کہ عمران ریاض کو سامنے رکھ کر، یا پھر اس طرح سے جتنے بھی صحافی ہیں، معین پیرزادہ ہے، صابر شاکر ہے، وجاد سعید ہے، یا اور جو دیگر یہاں سے گئے ہوئے ہیں وہ ہیں، 70 سالوں میں آپ سب سے سوال ہے کہ 70 سالوں میں ایک ایسا شخص بتا دیں پاکستان کے اندر جو پاکستان کا ہیرو بنا ہو، اور وہ اس ملک کے اندر اعزازی طور پر
معزز زندگی گزار سکا ہو، چاہے اس ہیرو کا تعلق کسی آرٹسٹ سے ہو، سنگر سے ہو، رائٹر سے ہو، یا سائنسدان سے ہو، سیاستدان سے ہو۔ پاکستان کے اندر 70 سالوں سے جس نے پاکستان کے جھنڈے کو بلند کیا، جس نے پاکستان کی عزت کو بلند کیا، یا تو اسے مارا گیا، یا اسے مجبور کیا گیا کہ وہ ملک چھوڑے، یا پھر اسے اس کے پیچھے وہ جو نیزہ پھینکنے والا تھا، اس کا نام میرے ذہن سے ابھی نکل گیا، پورے کا پورا ملک یہ لے کر اس کے پیچھے پڑ گیا کہ تو ہماری بات کر، تو ہماری بات کر، اور اسے بھی جینے کے لیے مشکل کر دیا۔ تو جس ملک میں صلاحیت والوں کے لیے، ٹیلنٹ کے لیے، ملک کا نام روشن کرنے والوں کے لیے جگہ نہیں ہے، تو اس ملک کو پھر چھوڑنا ہی بہتر ہے، یہی کہا جا سکتا ہے۔ یہ افسوسناک بھی ہے، بے بسی بھی ہے، لیکن چلیں، سنت رسول بھی ہے، اور پھر اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ملک کیسے لوگوں کے لیے ہے۔ چور، ڈاکو، لٹیرے، کرپٹ، ڈس آنیسٹ لوگوں کے لیے یہ جنت ہے، ایماندار، سچے اور اچھے لوگوں کے لیے یہ عذاب ہے۔ اقبال جنجوعہ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔